بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی ولادت بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس مہینے میں اور بہت ساری باتیں اس مہینے میں کرنے والی ہیں، لیکن ہم آغاز کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں دعا عطا فرمائی ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ ہمیں دعا عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ برکت والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے دے، یعنی ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر میں۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہے، لہذا اس مہینے میں تلاوت قرآن کریم، روزوں کا رکھنا، نمازوں کا تسلسل جن کا نہیں ہے انہیں بنانا چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ اس مہینے سے ہم رمضان المبارک کی تیاری اور رمضان المبارک کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب معمول بن چکا ہوگا کہ ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے نماز بھی وقت پہ پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہم نے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ رمضان المبارک میں وہ ساری برکتیں اور رحمتیں ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں گے جو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اور وسعتیں اور عظمتیں اور عزتیں ہیں۔ لہذا یہ دعا عربی میں تو میں نے 2 بار عرض کی ہے اور پھر کر دیتا ہوں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے، اور جو عربی میں نہ پڑھ سکے ان کو اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں بھی وہ پڑھ سکے وہ پڑھ لیں کہ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس لیے رمضان کی ہم تیاری کریں۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی سال پورا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے۔ نہیں، اگر آپ کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا ہے تو آپ فوراً زکوٰۃ ادا کر دیجئے اور رمضان کا انتظار مت کیجئے، کیونکہ آپ ایک ایک لمحہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت یہ زندگی چلی جائے۔ اس زندگی سے انسان جو ہے اپنی اصل زندگی کی طرف، یہ تو عارضی زندگی ہے اور پھر اس زندگی سے اصل زندگی کی طرف جانا ہے، تو لہٰذا جن دوستوں پہ، بہنوں، بیٹیوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزر گیا اور زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ اور آج کل کے حالات میں سب سے پہلے یہ دیکھیے، آپ کے پڑوسی، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے ملازم جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ، اور اعلانیہ ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے جا کے ان کو دے دیجئے۔ اور اسی طرح جو قیدی اگر چھڑا سکیں تو قیدی چھڑا دیجئے۔ جو مدارس ہیں یا ہسپتال، وہ جہاں، یہ بات یاد رکھیے کہ بعض ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ لی جاتی ہے لیکن اس زکوٰۃ سے تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ اب ایک شخص کی تنخواہ 10 لاکھ ہے تو اس کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں وہاں پر خرچ ہوتی ہوں، ان اداروں کو ضرور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح مدارس عربیہ ہے جہاں طلباء آتے ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
برکت دے دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جو حق ہے ان مہینوں کا وہ ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اپنی کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ اور یہاں میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا، اس وقت جیسے مسلمانوں کے بہت دل غمگین ہیں، جو کچھ یورپ میں قرآن کریم کو جلانے، پھاڑنے اور اس سارے عمل سے ہو رہا ہے، تو جن لوگوں نے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھا ان کو چاہیے وہ قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ کئی دوست کہتے ہیں جی اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، شرم آتی ہے۔ آج میں یہ موبائل سیکھنے کے لیے اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے شرم نہیں آتی اے سی چلانے کے لیے، ہیٹر چلانے کے لیے، ٹی وی چلانے کے لیے، اور جو دنیا کی مشینری ہے اس کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے ذرا بتا دو، اس میں مجھے شرم نہیں آتی۔ تو اللہ کا قرآن جو نور ہے اس دنیا میں، اور جو نور ہے قبر میں، جہاں کوئی بجلی نہیں، جہاں کوئی لائٹ نہیں، جہاں کوئی ساتھی نہیں، اس وقت قرآن میرے لیے نور بن کے آئے گا اس قبر میں جو اندھیری ہوگی، اور قیامت کے دن میرا ساتھی بن کے آئے گا جہاں ہر کوئی اپنا رشتہ دار بھی چھوڑ دے گا، بیٹا بھی چھوڑ دے گا، بہن بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، دوست بھی چھوڑ دے گا، وہاں قرآن میرا ساتھی بن کے آئے گا۔ تو اپنے گھروں کو قرآن کریم سے منور کریں، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم صبح صبح اپنی صبح کا آغاز کریں، نماز سے، قرآن سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور ہم جس کیفیت میں ہیں، ہم جس مصیبت میں ہیں، ہم جن حالات میں ہیں، ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی ان حالات سے نہیں نکال سکتا۔ ہاں ہمیں ارادہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، عزم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ سچا وعدہ کرنا ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن اپنی محنت اور جدوجہد کے ساتھ ساتھ اس بات کا کامل یقین ہونا کہ صرف اللہ سے ہوگا اور کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہی ہماری کامیابی کا انشاءاللہ ضامن بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی رحمتیں، وسعتیں، عظمتیں ہمارا نصیب اور مقدر کر دے۔